بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں وارد ہو تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام اصل کے اعتبار سے تو جائز تھے اور کسی غیر کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے، تو جب وہ غیر ختم ہو جائے دیکھ کے اس سے پر جو آگے لکھا ہوا ہے قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ تصرفات شرعیہ منہی عنہا ہونے کے باوجود برقرار رہتے ہیں۔ جو افعال شرعیہ ہوتے ہیں جب ان سے روک دیا جائے، شریعت ان سے منع کرے، تو پھر بھی وہ ان کا وجود رہتا ہے، وہ برقرار رہتے ہیں۔ وہ حسن بنفس ہی ہوتے ہیں اور کبھی لغیر ہی ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی وجہ سے وہ کبھی ہوتے ہیں، اور نہیں کے باوجود، منع کے باوجود وہ جائز اور مشروع رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم آپ کو ایسی مثالیں دکھا سکتے ہیں کہ جہاں آپ بھی تصرفات شرعیہ پر نہیں کے وارد ہونے کے بعد انہیں مشروع اور جائز نہیں مانتے۔ یعنی یہ اعتراض انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شوافی کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ آپ حنفی یہ کہتے ہیں کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں وارد ہو تو پھر بھی وہ افعال جائز رہتے ہیں۔ ہم آپ کو ایسے کام دکھا سکتے ہیں جن کو آپ حنفی خود وہ افعال شرعیہ ہیں، لیکن ان کو آپ جب ان سے منع کیا گیا تو آپ ان کو حرام تصور کرتے ہیں، جیسے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا، محرم عورتوں سے نکاح کرنا۔ اب نکاح کیا ہے؟ فعل شرعی ہے، اسی طرح سے فعل شرعی ہے، تو مشرک عورتوں سے نکاح سے قرآن نے منع کیا، تو اسے آپ بالکل حرام کہتے ہیں۔ حرام حسن بنفس ہی نہیں کہتے بلکہ اس کو حرام کہتے ہیں آپ۔ محرم عورتوں سے نکاح کرنا، باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، یہ سارے افعال شرعیہ ہیں، شریعت نے ان سے روکا ہے، لیکن یہ آپ کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ کبھی لے نہیں ہے۔ اس کا جواب مصنف نے اگلی عبارت میں دیا ہے کہ یہاں پہ جو نہیں ہے وہ نفی کی نہیں بمعنی نفی ہے، اور نہیں کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اس عبارت میں کیا کہا؟ بخلاف نکاح المشرکات و منکوحۃ الابی و معتدۃ الغیر و منکوحتہ و نکاح المحارم و نکاح بغیر شہود۔ کہتے ہیں مشرک عورتوں سے نکاح کرنا اور اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، جو وہ عورت جو کسی عورت اور کی عدت میں اس سے نکاح کرنا، شریعت نے ان سب سے روکا ہے۔ اسی طرح اپنی محرم عورتوں سے نکاح کرنا، بغیر گواہوں کو نکاح کرنا، شریعت نے سب سے روکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن موجب النکاح حل التصرف و موجب النہی حرمت التصرف فاستحال الجمع بینہما۔ کہتے ہیں کہ ایک کام جس کا کرنا نکاح جو ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے کہ نکاح جس عورت سے ہو تو اس کے ساتھ تصرفات کرنا، اس کے ساتھ یعنی بیوی جیسا سلوک کرنا، یہ تمام کام اس کے لیے جائز ہیں، اور شریعت نے منع کیا کہ ان سے نکاح تم نے نہیں کرنا۔ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام کام جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ تو ایک کام جو شریعت میں سمجھ لیں کہ پہلے بلکہ یہ نکاح جو ہے نا، نکاح کا معنی کیا ہے کہ تصرف اس عورت پر مرد کا تصرف حلال ہو جائے، نہیں کا معنی کیا ہے کہ اس پر تصرف حرام ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا کہ وہ ایک لحاظ وہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب جمع نہیں ہو سکتی تو یحمل النہی علی النفی، اس نہیں کو نہیں کہا ہی نہیں جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں صیغہ تو نہیں کا ہے لیکن یہ نفی کے معنی میں ہے۔ صیغہ تو نہیں کا ہے لیکن نفی کے معنی میں ہے۔ دیکھیں قرآن نے کہا کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے آباء نے نکاح کیا ان سے نکاح نہ کرو۔ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کی نکاح میں ہوں ان سے نکاح نہ کرو۔ باوجود اس کے کہ نکاح فعل شرعی ہے لیکن ان صورتوں میں اور بعد والی صورتوں میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ آگے جا کے آگے لکھتے ہیں کہ اس حرمت سے مراد بھی نہیں ہے، اس لیے تحریم اور نہیں دونوں منع کے معنی میں آتے ہیں۔ اس طرح بغیر گواہوں کے نکاح کرنا بھی وہ سوال چل رہا ہے۔ تو یہ تمام تصرفات شرعیہ منہی عنہا میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نہ کیے جاتے، اور اگر کر لیے جاتے تو یہ متحقق اور مشروع رہتے۔ جیسے ہم نے پیچھے کہا یہ افعال شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ سے منع بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ جائز رہتے ہیں۔ حالانکہ تمہارے یعنی حنفیوں کے قاعدے کے مطابق یہ جائز نہیں رہتے، تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے لأن موجب النکاح
لأن موجب النکاح کی وہ جو عبارت آئی ہے اوپر عربی میں اس کے ذریعے اس کا جواب دیا ہے، اس عبارت میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب فعل شرعی کے موجب اور مقتدی اور نہیں کے موجب کے درمیان منافات ہو، فعل شرعی جس سے واجب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے، اور فعل شرعی سے جب روکا جائے اس کا مطلب ہے وہ کام منع ہے۔ ان میں جب ایک ہی کام کے صحیح ہونے کے بارے میں، اس کے جائز ہونے کے بارے میں نص وارد ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صحیح ہو، جائز ہو، اور اس سے روک دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ممنوع ہے۔ تو یہاں اس کام کے جائز ہونے اور اس کے حرام ہونے کے درمیان اختلاف ہے، منافات ہے، پھر نہیں یہاں پہ نفی کے معنی میں ہو جائے گی۔ اس صورت میں فعل شرعی منہی عنہ ہونے کے بعد اس صورت میں وہ کام جو ہے تو شرعی ہے، جب شریعت نے اس سے روک دیا تو وہ کام بالکل جائز ہی نہیں رہتا۔ اگر فعل شرعی اور نہیں کے معنی میں اختلاف نہ ہو، فعل شرعی میں اور نہیں کے معنی میں منافات اور اختلاف نہ ہو، مخالفت نہ ہو، پھر فعل شرعی منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی جائز رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ فعل شرعی اور اس پر جو نہیں وارد ہوئی ہے، ان دونوں میں منافات ہو، بالکل ذاتی طور پہ اختلاف ہو، یہ دونوں چیزیں جمع ہو ہی نہ سکتی ہوں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جس کام سے روکا گیا ہے نا، جس فعل شرعی سے روکا گیا ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا کیا چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ اس کا ہونا اور نہ ہونا، یعنی ایک عورت سے نکاح ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے، یہ دونوں چیزیں جمع یہاں نہیں ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ ہو کہ اس کا ہونا بھی اور نہ ہونا دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہوں، تو وہاں پر وہ نہیں ہونے کے بعد بھی وہ فعل جائز رہتا ہے۔ جس طرح مصنف فرماتے ہیں کہ نکاح کا حکم اور موجب یہ ہے، نکاح کا جہاں پہ حکم دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت مرد کے لیے حلال ہے، اور جب اس سے روک دیا گیا اس کا مطلب ہے وہ عورت اس کے لیے حرام ہے۔ ایک ہی ذات کے لیے یہ کہا جائے کہ اس سے نکاح کرو تو وہ حلال ہو جائے گی، کہا جائے کہ نہ نکاح کرو تو وہ حرام ہو جائے گی۔ ایک ہی ذات میں حرمت بھی پائی جائے اور حلیت بھی پائی جائے، وہ حلال بھی ہو حرام بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے اس نکاح کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جہاں پہ یہ ہو کہ اس کا جواز بھی کچھ نہ کچھ ثابت ہو، نہیں ہونے کے باوجود بھی اس کام کا کرنے کی کوئی جائز صورت بنتی ہو، تو وہاں پہ نہیں ہونے کے بعد بھی وہ کام کرنا جائز رہتا ہے۔